میرا بڑا بھائی شہر کا سب سے مشہور اور رحم دل سرجن تھا، جس نے ہزاروں غریب مریضوں کا مفت علاج کر کے نئی زندگی دی تھی۔ مگر جب اس کا اچانک انتقال ہوا تو ہسپتال کے اس ذاتی لاکر سے ایک عجیب سی چابی ملی۔ اس چابی نے ہمیں بھائی کے مضافات میں واقع ایک خفیہ اور سنسان فارم ہاؤس تک پہنچا دیا، جہاں کے تہہ خانے سے روز رات کو کسی کے دھیمے دھیمے رونے اور ہڈیاں کٹنے کی خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ آس پاس کے دیہاتی خوف کے مارے وہاں جانے سے کتراتے تھے اور کہتے تھے کہ السلام علیکم، ہمایوں کے بڑے بھائی ڈاکٹر دانیال پورے شہر میں ایک فرشتہ صفت، انتہائی باوقار، نہایت رحم دل انسان کے طور پر مشہور تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اور اپنی تمام تر طبی مہارتیں غریب، بے سہارا اور لاچار مریضوں کے مفت علاج کے لیے وقف کر رکھی تھیں، اور ان کا ذاتی نجی ہسپتال ہر وقت ایسے مجبور لوگوں سے بھرا رہتا تھا جن کے پاس مہنگے ہسپتالوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مگر ڈاکٹر دانیال ان کا نہ صرف مفت آپریشن کرتے تھے بلکہ اپنی جیب سے قیمتی اور نایاب ادویات بھی فراہم کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں شہر کا مسیحا کہتے تھے، اور ان کی لمبی عمر اور صحت کے لیے دن رات ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمایوں اپنے بڑے بھائی کے اس بے لوث انسانی خدمت اور معاشرے میں ان کا بے داغ احترام دیکھ کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا، اور وہ خود بھی اسی ہسپتال کے تمام تر انتظامی امور اور دفتری معاملات میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا، تاکہ ڈاکٹر دانیال یکسوئی کے ساتھ مریضوں کی جانیں بچا سکیں۔ ڈاکٹر دانیال کی زندگی بظاہر انتہائی سادہ، پرسکون، اصولوں کی پکی اور نظم و ضبط کی سخت پابند تھی۔ وہ روز صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہسپتال پہنچتے، رات گئے تک لیبارٹری اور وارڈز میں مریضوں کا معائنہ کرتے، اور کبھی کبھار جب کوئی انتہائی پیچ اور ہنگامی کیس سامنے آتا تو وہ پوری رات آپریشن تھیٹر کے تیز لیمپوں کی روشنی میں گزار دیتے تھے۔ ان کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی تھی، مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور جب بھی ہمایوں یا ان کی بوڑھی بیمار ماں ان سے گھر بسانے یا اپنی نسل آگے بڑھانے کی بات کرتے تو ہمیشہ اپنی مخصوص دھیمی، متین اور مقدس سی مسکراہٹ ان کا ہاتھ تھام کر کہہ دیتے کہ ہمایوں، میری زندگی تو ان تڑپتے ہوئے انسانوں کے لیے وقف ہو چکی ہے، اور جب اللہ نے مجھے اتنے سارے بے بس انسانوں کی جان بچانے کا ایک مادی ذریعہ بنایا ہے تو مجھے کسی اور ذاتی رشتے، اولاد یا دنیاوی خوشی کی کوئی تمنا ہی نہیں رہی۔ ان کی یہ بے غرضی پورے شہر کے امیر و غریب میں ایک مثال بن چکی تھی، اور بڑے بڑے بااثر لوگ بھی ان کے سامنے ادب سے سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن ہمایوں نے پچھلے 3-4 سالوں کے دوران ڈاکٹر دانیال کی اس پرسکون زندگی میں ایک عجیب، پرآشوب اور گہری بات محسوس کی تھی کہ وہ ہر مہینے کے آخری 3 دن ہسپتال کی تمام تر مصروفیات سے بالکل کٹ جاتے تھے اور کسی کو بتائے بغیر شہر سے غائب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ذاتی موبائل فون بھی ان 3 دنوں میں مکمل طور پر بند رہتا تھا، اور جب بھی ہمایوں ان سے اس اچانک غیبت اور تنہائی کی وجہ پوچھتا، وہ ہمیشہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتے کہ ہمایوں، وہ ایک سرجن ہیں اور انسانی جسموں کو کاٹنا اور ان کے اندرونی امراض سے کھیلنا شدید ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے، اسی لیے وہ اس ذہنی سکون اور اعصابی تناؤ کے کم کرنے کے لیے شہر سے دور مضافات کے ایک ویران اور سنسان علاقے میں واقع اپنے پرانے فارم ہاؤس پر چلے جاتے ہیں، جہاں وہ اکیلے رہ کر خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں اور قدرت کے قریب وقت گزارتے ہیں۔ ہمایوں نے ان کی اس مادی اور عقلی بات پر ہمیشہ من و عن یقین کیا، کیونکہ ایک مصروف اور دن رات جاگنے والے سرجن کو آرام کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر دانیال جیسی شفاف اور پارسا شخصیت پر
کسی قسم کا شک کرنے کا کوئی مادی جواز یا وجہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ زندگی اپنی اس پرسکون اور خوبصورت ڈگر پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک منحوس رات جب ڈاکٹر دانیال ایک انتہائی اور پرپیچ جراحی سے فارغ ہو کر اپنے نجی آفس میں بیٹھے کچھ دستاویزات دیکھ رہے تھے تو انہیں دل کا شدید اچانک اور ناگہانی دورہ پڑا اور وہ ہسپتال کے طبی عملے کے ان کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی تڑپ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی اس ناگہانی موت کی خبر پورے شہر میں ایک قیامت بن کر ٹوٹی اور صبح ہوتے ہی ہسپتال کے باہر ہزاروں غریب مریضوں اور ان کے لواحقین کا ایک ایسا سمندر امڑ آیا جو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آج غریبوں کا مسیحا اور ان کا اکیلا سہارا ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہے۔ جنازے میں پورا شہر شریک ہوا اور تدفین کے بعد جب ہمایوں انتہائی ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے بھائی کے کمرے کی چیزیں اور ان کے ذاتی کاغذات سمیٹنے ہسپتال کے لاک روم میں پہنچا تو اسے ڈاکٹر دانیال کے لوہے کے ذاتی لاکر کے سب سے نیچے بنے ایک انتہائی خفیہ اور پالش کیے ہوئے خانے سے ایک عجیب و غریب پرانی وضع کی پیتل کی بھاری چابی ملی، جس پر کوئی نمبر یا الماری کا نام نہیں لکھا تھا بلکہ اس کے اوپر فولاد سے ایک مخصوص سرجیکل چاقو کا نشان گہرا کھدا ہوا تھا۔ ہمایوں نے جب ہسپتال کے سب سے پرانے اور وفادار اسسٹنٹ اسلم سے اس چابی کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم خوف اور وحشت سے بالکل سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں، جیسے وہ اس چابی کی حقیقت اور اس کے پیچھے چھپے کسی ہولناک راز سے اچھی طرح واقف ہو، مگر زبان سے کچھ کہنا اس کے لیے موت کا پروانہ ہو۔ ہمایوں کے دل میں اسلم کے اس عجیب رد عمل کو دیکھ کر ایک گہرا اور اچھوتا راز جاگ اٹھا اور اس نے دل میں ایک پکا فیصلہ کر لیا، وہ اپنے بھائی کی اس چابی کا کھوج لگا کر رہے گا۔ ڈاکٹر دانیال کی وفات کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ہمایوں اس پیتل کی بھاری چابی کو اپنی جیب میں رکھ کر اپنے بھائی کے اس خفیہ مضافاتی فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا، جو شہر کے ہنگاموں سے دور ایک انتہائی الگ تھلگ ویران اور سنسان پگڈنڈی کے آخر میں واقع تھا، جہاں پرانے گھنے درختوں کا ہجوم تھا اور دن کے وقت بھی وہاں ایک عجیب سا سناٹا اور ہو کا عالم طاری رہتا تھا۔ جب ہمایوں اپنی گاڑی وہاں پہنچا کر اترا تو اس نے دیکھا کہ فارم ہاؤس کے مرکزی لوہے کا گیٹ بند تھا اور اس پر زنگ چڑھا ہوا تھا، جیسے یہاں دانیال کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا انسان بھی قدم بھی نہ رکھتا ہو۔ ہمایوں نے جیب سے وہ مخصوص چابی نکالی جس پر جراحی کے چاقو کا نشان تھا اور جیسے ہی اسے تالے میں گھمایا تو ایک بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ گیٹ کھل گیا اور اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی مٹی، پرانے حبس اور کسی کیمیکل کی ہلکی سی تیز بو نے اس کا استقبال کیا، جو عام طور پر ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر سے آتی ہے۔ ہمایوں نے صحن کو پار کیا اور فارم ہاؤس کے مرکزی ہال میں داخل ہوا، جہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی، مگر وہاں کوئی کتاب یا سکون کا سامان نہیں تھا، بلکہ چاروں طرف ایک گہرا بھیانک سکوت تھا۔ ہمایوں نے وہاں کچھ گھنٹے گزارے اور شام ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ دیہاتیوں نے بتایا تھا کہ اس جگہ سے رات کے وقت پر اسرار آوازیں آتی ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور اندھیرا گہرا ہوا تو فارم ہاؤس کا ماحول یکدم بوجھل اور خوفناک حد تک خاموش ہو گیا۔ ہمایوں ہال کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک رات کے پہلے پہر اسے اپنے پیروں کے نیچے زمین کے گہرائی سے ایک انتہائی مدھم، دھیمی اور لرزتی ہوئی انسانی چیخ یا رونے کی آواز سنائی دی، جس نے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ ایک مادی اور حقیقی آواز تھی،
جو سیدھی نیچے سے آ رہی تھی۔ ہمایوں نے گھبرا کر اپنے کان زمین پر لگائے تو اسے محسوس ہوا کہ نیچے کوئی انسان شدید تکلیف میں سسکیاں لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی تیز دھار آرے یا مشین سے ہڈیاں کاٹ رہا ہو۔ یہ آواز اتنی ہولناک اور جاندار تھی کہ ہمایوں کا دل حلق کو آنے لگا۔ اس نے اٹھ کر فوری طور پر حال کا جائزہ لیا تو اسے ایک بھاری قالین کے نیچے لکڑی کا ایک پوشیدہ تہہ خانے کا دروازہ نظر آیا، جس پر وہی پیتل کا تالا لگا تھا جو ہسپتال کے لاکر والی چابی سے کھل سکتا تھا۔ ہمایوں کا پورا جسم خوف اور پسینے سے نہا چکا تھا، لیکن اس نے ہمت کی اور چابی کو اس تالے میں گھما دیا۔ جیسے ہی تالا کھلا اور اس نے لکڑی کا کوئی کواڑ اٹھایا تو نیچے اندھیرے گڈھے کھڈے سے تیز کیمیکلز، خون اور کسی گلی سڑی مادی چیز کی ایسی شدید بدبو آئی کہ ہمایوں کا جی متلا گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں اندھیرے میں کوئی ڈوبی ہوئی تھیں اور وہاں سے آنے والی ہڈیاں کٹنے کی وہ دھیمی رگڑدار آواز اب بالکل صاف سنائی دے رہی تھی، جس میں کوئی جادو یا جناتی عنصر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خالص مادی اور انسانی سرگرمیوں کی آواز تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس زمین کے نیچے کوئی بہت بڑا اور ہولناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہمایوں نے موبائل کی ٹارچ کی مدھم روشنی میں ان نم آلود اور سرد سیڑھیوں پر قدم بڑھائے تو اس کے دل کی دھڑکنیں اور اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں، اور ہر سیڑھی کے ساتھ نیچے سے آنے والی وہ سڑان، تعفن اور ہڈیاں کٹنے کی مکینیکل آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ آخری سیڑھی اتر کر نیچے تہہ خانے کے فرش پر پہنچا تو ٹارچ کی روشنی ایک بڑے فولادی دروازے پر پڑی، جو اندر سے بند تھا، مگر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شیشے کا روشن دان بنا ہوا تھا، جس کے اندر تیز سفید لائٹ جل رہی تھی۔ ہمایوں نے ہمت کر کے اور اپنے سانس کو روک کر اس شیشے کے اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی، کیونکہ وہ کوئی جنون یا بھوتوں کا مسکن نہیں تھا، بلکہ ایک جدید ترین سرجیکل لیبارٹری اور آپریشن تھیٹر تھا، جہاں بڑے بڑے سائنسی آلات، انسانی جسم کے مختلف اعضاء کو محفوظ رکھنے والے نیلے رنگ کے کیمیکل جار، جراحی کے تیز دھار چاقو، آرے اور خون سے لت پت کئی بڑے میز موجود تھے، اور اس سے بھی زیادہ ہولناک بات یہ تھی کہ وہاں دیواروں پر کئی ایسے غریب اور لاچار مریضوں کی تصویریں اور میڈیکل فائلیں لٹکی ہوئی تھیں، جن کا ڈاکٹر دانیال نے ہسپتال میں مفت علاج کرنے کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جن کے بارے میں ہسپتال کا عملہ کہتا تھا وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو لوٹ چکے ہیں۔ ہمایوں نے دیکھا کہ اس لیبارٹری کے وسط میں ایک خودکار الیکٹرک مشین لگی تھی جو کسی پروگرام کے تحت چل رہی تھی، اور اس کے بلیڈ کی رگڑ سے وہ ہڈیاں کٹنے اور پسنے کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں، جو فارم ہاؤس کے اوپر تک سنائی دیتی تھیں۔ یعنی وہاں کوئی جادوئی عمل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک منظم مادی اور انسانی دماغ کی تیار کردہ خفیہ تجربہ گاہ تھی، جسے ڈاکٹر دانیال نے پوری دنیا کی نظروں سے چھپا کر اس سنسان جگہ کے نیچے قائم کر رکھا تھا۔ ہمایوں کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا، اور اس کا وہ بھائی جسے وہ خدا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مسیحا سمجھتا تھا، وہ اس وقت اسے ایک ہولناک اور سفاک انسان کی مشکل شکل میں نظر آ رہا تھا، جس نے علاج کے نام پر غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ہمایوں خوف اور صدمے کے مارے الٹے قدموں سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور ہانپتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا ہسپتال کے اس پرانے اسسٹنٹ اسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسلم ہی وہی اکیلا مادی انسان ہے جو ڈاکٹر دانیال کی اس خوفناک سچ
اور اس پرپیچ راز کے تمام مہرے کھول سکتا ہے۔ جب ہمایوں آدھی رات کو اسلم کے گھر پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تو اسلم کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف جاگ اٹھا، اور وہ کانپتے ہوئے بولا کہ ہمایوں بھائی مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا، اگر میں منہ کھولتا تو ڈاکٹر دانیال مجھے جیتے جی مٹی میں دبا دیتے۔ وہ کوئی مسیحا نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر ایک ایسا بھیانک راز چھپا تھا جو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ اسلم ہمایوں کو اپنے گھر کے ایک اندھیرے اور سنسان کمرے میں لے گیا اور اس نے الماری کے پیچھے سے ایک پرانی خون آلود چمڑے کی ڈائری نکالی جو ڈاکٹر دانیال کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، اور اسلم نے جب وہ پرانی اور خون آلود چمڑے کی بھاری ڈائری ہمایوں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھمائی تو اس بند اور اندھیرے کمرے کا ماحول ایک دم اتنا بوجھل اور سنسنی خیز ہو گیا۔ دونوں کی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور ہمایوں نے جیسے ہی اس ڈائری کا پہلا ورق الٹا تو اس پر ڈاکٹر دانیال کے اپنے مخصوص اور جلی حروف میں لکھے ہوئے الفاظ دیکھ کر اس کا خون منجمد ہونے لگا، کیونکہ اس میں کوئی خاندانی حساب و کتاب یا طبی نسخے نہیں لکھے تھے، بلکہ ان تمام مریضوں کے نام، ان کی عمریں، ان کے خون کے گروپ، ان کی جسمانی اعضاء کی مکمل تفصیلات درج تھیں، جنہیں ڈاکٹر دانیال نے پچھلے 10 سالوں میں اپنے ہسپتال کے اندر مفت علاج اور ہمدردی کے نام پر داخل کیا تھا، اور دنیا کے سامنے ان کا کامیاب آپریشن کر کے انہیں صحت یاب قرار دے کر ڈسچارج کر دیا تھا۔ مگر حقیقت میں وہ بیچارے مریض کبھی اپنے گھر لوٹے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اسی سنسان فارم ہاؤس کے تہہ خانے کی اندھیری لیبارٹری کی نظر ہو چکے تھے۔ ہمایوں کی آنکھیں حیرت اور وحشت سے پھٹ گئیں، اور اس نے پاگلوں کی طرح ڈائری کے صفحات کو تیزی سے پلٹنا شروع کیا، جہاں ہر صفحے پر انسانی جسم کے اندرونی اعضاء، جگر، گردوں اور دل کی مادی قیمتیں لکھی ہوئی تھیں، جو لاکھوں ڈالرز میں بین الاقوامی مارکیٹ کے حساب سے درج تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ان خریداروں کے نام اور خفیہ بینک اکاؤنٹس کے نمبر بھی موجود تھے، جو دنیا کے بڑے بڑے امیر اور بااثر لوگ تھے۔ ہمایوں کا سر چکرانے لگا، اس کا وہ بھائی جسے وہ انسانیت کا ہمدرد اور خدا کا فرشتہ سمجھتا تھا، اس کا وہ روشن چہرہ اب ایک خوفناک ناگن کی طرح اس کی روح کو ڈس رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر دانیال غریبوں کا مفت علاج خدا کے خوف یا محبت میں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان بے سہارا اور لاچار لوگوں کو ایک آسان شکار کے طور پر استعمال کرتے تھے، جن کا اس دنیا میں آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور وہ ان کے جسموں سے وہ قیمتی اعضاء نکال لیا کرتے تھے جن کی بین الاقوامی سطح پر سمگلنگ کر کے انہیں اربوں روپے کی مادی دولت جمع کر رکھی تھی۔ اس چمڑے کی ڈائری کے آخری صفحات پر ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک ایسا اعتراف تھا جس نے ہمایوں کے دل پر چاقو چلا دیا، کیونکہ ڈاکٹر دانیال نے خود لکھا تھا کہ وہ ایک ایسے شدید نفسیاتی مرض اور جنون کا شکار ہیں جس میں انہیں انسانی جسموں کو کاٹنے اور ان کے اعضاء الگ کرنے اور مشینوں کے ذریعے ان کی ہڈیوں کو پیسنے سے ایک عجیب اور وحشیانہ ذہنی سکون ملتا ہے، اور انہوں نے اپنی اس بھیانک مجرمانہ جبلت اور شیطانی ہوس کو چھپانے کے لیے ہسپتال اور مسیحائی کو ایک ایسی مضبوط مادی ڈھال بنا رکھا تھا جس پر پورے شہر کا کوئی بھی انسان کبھی شک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمایوں نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے غصے اور صدمے کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اسلم کا گریبان دوبارہ جھنجھوڑا اور پوچھا کہ تم نے پہلے سچ کیوں نہیں بتایا، اس ہولناک کھیل کو کیوں چلنے دیا؟ تو اسلم نے روتے ہوئے کہا کہ ہمایوں بھائی، ڈاکٹر دانیال کے مادی تعلقات اتنے بڑے لوگوں سے تھے کہ اگر میں ایک لفظ بھی بولتا تو مجھے اور میرے پورے خاندان کو اسی تہہ خانے میں زندہ کاٹ کر مشینوں میں پیس دیتے، اور دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ ہر مہینے کے آخری دن
اس لیے فارم ہاؤس جاتے تھے کیونکہ وہ ان دنوں ان مظلوموں کے آخری نام و نشان کو مٹانے اور مشینوں کو چلانے کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا ملازم اس راز سے واقف نہ ہو سکے۔ اب ان کے مرنے کے بعد بھی وہ مشینیں خودکار طریقے پر سیٹ تھیں جو اب تک چل رہی ہیں۔ ہمایوں نے اسلم کی بات سنی اور اس کے ذہن میں اس فارم ہاؤس کا وہ اندھیرا تہہ خانہ اور ہڈیاں کٹنے کی وہ حقیقی آواز گونجنے لگی۔ ہمایوں اسلم کے اندھیرے کمرے میں اس چمڑے کی خون آلود ڈائری کو ہاتھ میں پکڑے اکیلا کھڑا رہ گیا، اور اس کا پورا وجود اس لرزہ خیز مادی حقیقت کو ہضم کرنے سے قاصر کہ جس بھائی کی تصویر پر وہ روز صبح پھول چڑھاتا تھا، وہ اصل میں انسانی اعضاء کا سب سے بڑا سوداگر اور ایک بے رحم قاتل تھا، جس نے سینکڑوں غریبوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ہمایوں نے فوری طور پر اسلم کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اس بھاری ڈائری اور ثبوتوں کے تھیلے کو لے کر دوبارہ اسی سنسان فارم ہاؤس کی طرف مڑا تاکہ اس ہولناک لیبارٹری کا آخری انجام خود اپنے ہاتھوں سے کر سکے۔ جب وہ دونوں رات کے آخری پہر وہاں پہنچے تو فارم ہاؤس کے تہہ خانے سے آنے والی ہڈیاں کٹنے اور پیسنے کی وہ تیز مکینیکل آواز اب بھی اسی طرح گونج رہی تھی جو دانیال کی بنائی ہوئی خودکار مشینوں کے چلنے کا مادی ثبوت تھی۔ ہمایوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس تہہ خانے کا لوہے کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو ٹارچ کی تیز روشنی میں اسے دیواروں پر لگی ان تمام غریب مریضوں کی فائلیں اور ان کے ایک ایک عضو کا حساب کتاب بالکل واضح نظر آیا، جو دانیال کی اس خوفناک ہوس اور نفسیاتی جنون کا شکار ہوئے تھے۔ اسلم نے روتے ہوئے ایک مشین کی طرف اشارہ کیا کہ ہمایوں بھائی، ڈاکٹر دانیال یہاں ان غریبوں کے آپریشن کے بعد ان کی جسموں کے باقی ماندہ حصوں کو ان کیمیکلز اور مشینوں کے ذریعے مادی طور پر اس طرح تلف کر دیتے تھے کہ زمین کے اوپر کسی کو ایک ہڈی کا ٹکڑا یا خون کا قطرہ بھی نہیں ملتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مریض صحت یاب ہو کر اپنے دور دراز دیہاتوں کو لوٹ چکے ہیں، جبکہ ان کے گردے جگر اور آنکھیں امیر گاہکوں کے جسموں میں فٹ ہو چکی تھیں۔ ہمایوں نے جب الماری کے خفیہ خانوں کو کھولا تو وہاں سے برآمد ہونے والے کروڑوں ڈالرز کے غیر ملکی بانڈز، سونا اور خفیہ دستاویزات کو دیکھ کر اس کا جی متلایا، کیونکہ یہ اس انسانیت کے نام پر کیے جانے والے گھناؤنے کاروبار کی مادی کمائی تھی جس نے دانیال کو شہر کا سب سے بڑا امیر اور مسیحا بنا رکھا تھا۔ ہمایوں کو اب سمجھ آیا کہ دانیال کی موت کے وقت اس کے چہرے پر وہ نیلا پن اور جکڑن کیوں تھی، کیونکہ وہ موت کی سختی نہیں بلکہ ان مظلوموں کی چیخوں کا بوجھ تھا جو اس کے آخری وقت میں اس کے سامنے مادی حقیقت بن کر آئی تھیں۔ ہمایوں نے اسلم سے کہا کہ یہ راز اب مزید اس زمین کے نیچے دفن نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے چھپایا تو میں بھی اس مادی جرم میں دانیال کا برابر کا شریک بن جاؤں گا، اور ان معصوموں کا خون مجھے کبھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ ہمایوں نے تمام ڈائریز، میڈیکل فائلیں اور آڈیو ریکارڈنگز کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کی مادی کاپیاں بنا کر شہر کے سب سے ایماندار پولیس چیف اور میڈیا منیجر کو گمنام طریقے سے بھیجنے کا انتظام کر دیا تاکہ صبح ہوتے ہی اس نام نہاد مسیحا کا اصل چہرہ اور یہ پرپیچ راز پوری دنیا کے سامنے آ سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ سفید کوٹس پہننے والا وہ فرشتہ اصل میں کتنا بڑا مادی کسائی تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو پورے شہر میں ایک ایسا مادی اور حقیقی زلزلہ آ گیا جس نے امیر و غریب، چھوٹے بڑے ہر انسان کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ہمایوں کے بھیجے ہوئے پختہ ثبوتوں، ڈاکٹر دانیال کی اپنی لکھی ہوئی چمڑے کی ڈائری کے صفحات اور ہسپتال کے اسسٹنٹ اسلم کے اعترافی بیان کی ویڈیوز ٹی وی چینلز اور اخبارات کی سب سے بڑی سرخی بن چکی تھیں، اور وہ ہسپتال جہاں
اور وہ ہسپتال جہاں غریب مریض علاج کے لیے لائنیں لگاتے تھے وہاں پولیس کی بھاری نفری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں کھڑی تھیں، جنہوں نے دانیال کی اس مضافاتی فارم ہاؤس کے خفیہ تہہ خانے پر چھاپا مار کر اس جدید سرجیکل لیبارٹری، انسانی اعضاء کے جار اور ہڈیاں پیسنے والی ان خودکار مشینوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، جو دانیال کے مرنے کے بعد بھی چل رہی تھیں اور جنہیں دیکھ کر سخت دل پولیس افسران کی آنکھیں بھی خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک ڈاکٹر دانیال کی تصویروں کو چومتے تھے اور انہیں شہر کا مسیحا کہتے تھے، آج ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کے نام پر تھوک رہے تھے اور ان کی قبر پر پتھر مارنے کے لیے بے چین تھے، کیونکہ یہ سچا اور مادی راز اب پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ وہ فرشتہ صفت سرجن اصل میں ایک سفاک کسائی تھا، جس نے ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر سینکڑوں بے گناہ اور لاچار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ہمایوں نے دانیال کے بینک اکاؤنٹس میں موجود تمام ناجائز رقم اور فارم ہاؤس سے ملنے والی کروڑوں ڈالرز کی مادی دولت کو حکومت کے ذریعے ان مظلوم خاندانوں کے سپرد کروا دیا، جن کے پیارے اس ہسپتال میں آ کر کبھی واپس نہیں لوٹے تھے، تاکہ ان یتیموں اور بیواؤں کی کچھ مادی مدد ہو سکے۔ اگرچہ ان کی زندگیوں کا نعم البدل کوئی نہیں تھا، ہمایوں نے اپنے بھائی کے اس بھیانک گناہ کے بوجھ کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے اس ہسپتال کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا اور اس فارم ہاؤس کو بلڈوزر چلا کر مٹی کا ڈھیر بنا دیا، تاکہ اس بھیانک جرم کا کوئی مادی نشان باقی نہ رہے، جو انسانیت کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا تھا۔ دانیال کی وہ قبر جس پر لوگ پھول چڑھانے آتے تھے، اب وہاں صرف ویرانی اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھیں، اور کوئی بھی انسان وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ قدرت نے اس کا نام دنیا کے سب سے بڑے مجرموں کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ ہمایوں نے اسلم کو قانون کے حوالے کرنے کے بعد خود بھی وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک دور دراز گاؤں میں جا کر ایک عام مزدور کی حیثیت سے زندگی گزارنے، تاکہ اپنے بھائی کے کیے گئے مادی جرائم کا کفارہ دن رات محنت کر کے ادا کر سکے، اور یوں ایک ایسے سرجن کا راز دنیا کے سامنے ایک پرعزم اور لرزہ خیز سبق بن کر ختم ہوا، جس نے دنیا کو تو دھوکہ دے دیا تھا، مگر قدرت کے مادی انصاف کی گرفت سے خود کو اور اپنی قبر کی مٹی کو نہ بچا سکا، اور یہ کہانی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچی۔